جب بھی کوئی بات کسی کے سامنے آئے تو اس کی تحقیق کر لے کہ بھئی میرے متعلق یہ بات کہی گئی ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر سرپرست بنایا، اور یہ اس لیے کہ مرد اپنے مالوں کو عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ایک فضیلت اس نے اپنی قدرت کاملہ، یعنی اپنی ڈگری اپنے خدا ہونے کی وجہ سے دی، وہ اس کی مصلحتوں کو وہ جانتا ہے، مگر دنیاوی لحاظ سے اس نے ایک اور مصلحت بیان فرمائی کہ مرد اپنا مال اپنی عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ جیسے میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ جہیز عورتوں سے لیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ مال جو ہے مرد عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ گھر کا بندوبست کرتا، گھر کے سامان کا بندوبست کرتا، نان و نفقے کا بندوبست کرتا، اور پھر اپنی بیوی کو لے آتا۔ ہو یہ رہا ہے کہ اب وہ بیوی ساری چیزیں کر رہی ہے اور مرد صاحب جو ہیں وہاں جا رہے ہیں۔ یہ قرآن سے بالکل الٹا نظام جا رہا ہے، بلکہ قرآن تو اس سے آگے بڑھ کر قربان جائیے اللہ کے دین پر، کہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو خلوت سے پہلے طلاق دے دے اور اس کی مہر مقرر ہو چکی ہو تو صرف آدھی مہر واپس لے، ایک بات، اور اگر یہ پوری کی پوری مہر اس کو معاف کر دے گا، اس میں سے کچھ بھی نہیں دے گا، تو یہ بہت بڑے ثواب کا مستحق ہوگا، اور اس کی تعریف کی گئی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ میاں بیوی میں ناچہتی ہو گئی اور ان میں آپس میں جھگڑا ہو گیا، اختلافات ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف باحسان، کہ طلاق کے دو موقع ہیں، اس کے بعد یا تو معروف طریقے سے اس کو دوبارہ رجوع کر کے رکھ لیں یا احسان کر کے اسے جانے دیں۔ اب اس صورت میں جب کہ اسے جھگڑا ہو چکا ہے اور اختلافات ہو چکے ہیں، گھر کا ماحول خراب ہو چکا ہے، اس صورت میں بھی اگر خدا نہ خواستہ وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو بقول قرآن کے، جیسے میں نے آیت تلاوت کی، کہ وہ احسان کر کے اسے جانے دے گا، اس صورت میں بھی وہ احسان کرے گا۔ تو شروع میں جو میں نے آیت تلاوت کی کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے عورتوں کا سرپرست ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لحاظ سے کہ چونکہ وہ سرپرست ہے اس لیے وہ گالی بھی دے سکتا ہے، وہ مار بھی سکتا ہے، نہیں، یہ ساری چیزیں اسلام نے ناپسند کی ہیں۔ سرپرست اسے کہتے ہیں جو خود بھوکا رہے اور اپنے ماتحتوں کو کھلائے، سرپرست اسے کہتے ہیں جو خود نہ پہنے، پہلے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی بچوں کو پہنائے، جہاں خود رہے ان کو رکھے، جو خود کھائے ان کو کھلائے، اور احسان اور اکرام اور ان ساری چیزوں سے وہ اپنے آپ کو ثابت کرے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو عورت کا سرپرست بنایا تھا، تو سرپرست ایسے ہوتے ہیں۔ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے کہ رئیس القوم خادمہم، کہ قوم کا جو بڑا ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے، وہ قوم کا ماسٹر نہیں ہوتا، ان کا فرینڈ ہوتا ہے، ان کا دوست ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو فضیلت دی، اور فضیلت کی وجہ یہ ایک تو یہ بیان کی کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، اور دوسری جو اپنی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سرپرست بنایا تھا کہ قدرتی طور پہ اس کے اندر ایک قوت ہے، اور وہ جو کام کر سکتا ہے چند وجوہات کی بنا پر عورت وہ کام نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر عورت کی ذمہ داریاں اور ہیں، اس کے بچوں کی پرورش کرنی ہے، گھر کے نظام کو درست رکھنا ہے، تاکہ مرد اپنی کارزار حیات کے اندر وہ سارے مراحل اور آسانی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ پورے کر سکے، جو ایک اچھی قوم کو اس کی ضرورت ہے وہ پورا کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیزیں عطا کی۔ اور دوسرا شریعت کے پیش نظر یہ بھی ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط جو ہے وہ عام نہ ہو، اس لیے عورت کی ذمہ داریاں گھر تک محدود رکھی اور مرد کی ذمہ داریاں باہر تک رکھی۔ تو سرپرستی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کے اوپر جابر اور ظالم بن کر بیٹھ جائے، یہ شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ان کے اندر اختلافات ہوں تو سب سے پہلے شریعت نے یہ طریقہ بتایا کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو سمجھائے. کہا کہ اللاتی تخافون نشوزہن فعیذوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن وَإِنْ أَطَعْنَكُمْ وَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. کہ اگر خدا نہ خواستہ گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے اور عورت جو ہے اس کا قصور ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی مرد کا قصور بھی ہوتا ہے، اور آج کل تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مرد زیادتی کرتا ہے، اپنے مالوں کو اپنی بیوی پہ خرچ نہیں کرتا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا اور اس پر زیادتی کرتا ہے. تو ایسی صورت بھی بن سکتی ہے، مگر یہاں پر اس صورت کا ذکر ہے جس میں خدا نہ خواستہ کسی اور سے مرد کے اوپر زیادتی ہو رہی ہو، بد چلن ہو یا بد زبان ہو یا کوئی اور صورت ہو. یہ ہو سکتا ہے، یہ چیز مرد میں